بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میڈی ڈیوڈ ایک اسرائیلی عورت تھی۔ اس کے گھر خوشی آنے والی تھی۔ میڈی کو روز صبح ایک ادارے میں جانا پڑتا جہاں اسے 3 گھنٹے تک ریاضی کی مشقیں حل کرائی جاتی تاکہ بچہ ذہین پیدا ہو۔ اس کے بعد وہ گھر آ کر مچھلی، بادام، دودھ، کھجور، بیف، دالیں اور دیگر پھل وغیرہ کھاتی۔ دن میں کم از کم 2 گھنٹے سکون حاصل کرنے کے لیے موسیقی سنتی۔ سرکاری طور پر اس کو وظیفہ دیا جا رہا تھا تاکہ وہ ایک صحت مند یہودی کو پیدا کر سکے۔ اس کے شوہر کا رویہ بھی نہایت مثبت تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو نوبل پرائز حاصل کرے۔ 80% یہودی ہی ہمیشہ سے نوبل پرائز حاصل کرتے آئے ہیں۔ 17 جنوری سن 1990 کو آخر کار میڈی کے ہاں 8 پاؤنڈز کا سولین جوزف پیدا ہوا۔ اس کی ماں بھی بہت صحت مند تھی اور بچے کو بہترین ابتدائی غذائیں دے رہی تھی۔ 3 سال کی عمر میں اسے نشانہ بازی، تیر اندازی اور دوڑ کی مشقیں شروع کروا دی گئی تاکہ مقابلہ کرنے اور فیصلہ سازی کا عنصر پیدا ہو۔ سولین جوزف کو بہت اخلاق و تہذیب بھی سکھایا جاتا تھا۔ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں آپس میں بھی بات نہ کرتا۔ ایک دن سولین بہت حیران ہوا۔ اس کے ماں باپ ہر مہمان کی بہت تواضع کرتے تھے مگر ایک بھارتی مہمان جب سگریٹ پینے لگا تو سولین کے والد نے اس سے کہا کہ آپ گھر سے باہر جا کر سگریٹ پیے۔ مہمان نے کہا سگریٹ کی 80% فیکٹریاں یہودیوں کی ہی ہے۔ تو سولین کے والد نے جواب دیا کہ ہاں وہ ہمارا بزنس ہے مگر یہودی اسموکنگ نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہم تمام دنیا کے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک اور ڈزنی ورلڈ دکھاتے ہیں مگر اپنے بچوں کو ہم تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی اور ریاضی سکھاتے ہیں۔ ہمارے اسرائیلی بچے کیلیفورنیا کے بچوں سے ذہنی استعداد میں 6 سال آگے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس بچے کو ڈاکٹر، فوجی یا سائنسدان بنانا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں اپنے کتنے بچوں کو بزنس مین یا انجینئر یا سیاستدان بنانا ہے۔ ہر ایک کی اسی حساب سے ساری زندگی ٹریننگ ہوتی ہے۔ سولین جوزف جب چھٹی جماعت میں گیا تو اسے ایک پروجیکٹ دیا گیا۔ $3000 کی سرمایہ کاری سے $10,000 کما کر دکھائے۔ اسے تیسری کلاس سے کاروباری حساب کتاب پڑھایا جا رہا تھا مگر وہ صرف $7,000 ہی کما سکا۔ اس ناکامی پر اسے کاروباری ریاضی کی ایکسٹرا کلاسیں لینا پڑی اور 7ویں جماعت میں وہ اسکول کے فراہم کردہ $5,000 سے $16,000 کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ایک پکا یہودی بن چکا تھا۔ اب وہ جو چاہے مضمون اپنے ہائی اسکول کے لیے منتخب کرتا مگر صرف سائنسی مضامین کی اجازت تھی اور سولین نے اسی وقت نیوکلیر فزکس کا انتخاب کیا۔ یہ وہ سال تھا جب سولین نے زندگی میں پہلی بار چپس، پیپسی اور چاکلیٹ چکھے کیونکہ اس قسم کی تمام خوراک یہودی بچوں کو منع ہوتی ہے۔ سولین کا بھی یہ پہلا تجربہ اور آخری تجربہ رہا اور اس کو اپنے ماں باپ سے بہت ڈانٹ پڑی اور پھر سے وہ اپنی جیب میں کھجور اور بادام رکھنے لگا جو ان ٹافیوں اور تمام مصنوعی خوراک سے بہت بہتر ہے۔ جب سولین تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے والد نے اسے نیو یارک کے ایک ادارے میں بھیجا۔ صدیوں کے سود خور یہودی اسی ادارے میں یہودی بچوں کو بلا سود قرضے فراہم کرتے ہیں تاکہ یہودی بچے اپنے ہنر اور تعلیم کے مطابق کاروبار کا آغاز کریں، نہ کہ نوکریاں ڈھونڈتے پھریں۔ پڑھائی تک یہ سوچ کر نہ کرے کہ نوکری مل جائے بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیا کاروبار کریں۔ سولین کو اپنی طلب کے مطابق قرضہ مل گیا۔ اس نے اسرائیل میں ایک لیبارٹری کھولی جہاں اس کے سب سائنسدان دوست بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے وہ ہتھیار بنائے کہ دنیا کا ہر ملک اسرائیل سے ڈرنے لگا۔ اسرائیلی دنیا پر کیوں حکومت کر رہے ہیں اور مسلمان کیوں زوال کا شکار ہے؟ ایک اسرائیلی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی تربیت پانا شروع کر دیتا ہے۔ یہودی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ اپنی نسلوں کی ایسی ٹھوس تربیت کرتے ہیں کہ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ کسی نسل پر بھی ان کی حکمت عملی
میں خلا پیدا نہیں ہوا۔ کوئی بچہ اپنے آباء و اجداد کی حکمت عملی سے اختلاف نہیں کرتا، اور یہودیوں کے منصوبے صدیوں تک بغیر کسی مشکل کے جاری رہتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک اور خوبی جو ان کی ترقی کی ضمانت ہے، یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹتے، بلکہ ایک یہودی دوسرے یہودی کی مدد کرتا ہے۔ ساری دنیا کو انہوں نے سود در سود کے چکر میں پھنسایا ہوا ہے، مگر ایک یہودی جب دوسرے یہودی کو قرض دیتا ہے تو ایک پیسے کا بھی سود نہیں لیتا، چاہے کتنے عرصے میں رقم واپس کرنی ہو۔ یہودی خاندان جو اسرائیل میں بستے ہیں، ان میں طلاق کی شرح صرف 3% ہے، وہ بھی صرف شوبز وغیرہ سے وابستہ لوگوں میں۔ عام یہودی خاندانوں میں طلاق ممکن ہی نہیں۔ وہ جانتے کہ ایک مضبوط قوم کے لیے سب سے پہلے مضبوط خاندان ضروری ہے، تاکہ بچوں کی تربیت عمدہ انداز میں ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے طلاق کی تربیت دے رہے ہیں۔ مردوں کی تفریح کے اتنے ذرائع پیدا کر دیے گئے کہ ان کو گھروں میں دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاندان کو ایک بوجھ سمجھنے لگے ہیں جو ان کی آزادی اور تفریح کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور پھر آخر کار بچوں کی جنت اجڑ جاتی ہے۔ یہ بچے کسی چاچا ماموں کے گھر یہ سنتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہودی اپنے بچوں کو اپنی تمام مذہبی کتب اور مذہبی رسومات ازبر کرا دیتے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا کہ وہ آئیں گے تو دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی، تو آج بھی وہ نہ صرف ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ ان کا بچہ بچہ دجال مسیح کی آمد کا میدان تیار کر رہا ہے۔ شام کی تباہی بھی دجال کی آمد کی نشانی ہے، جسے وہ دل لگا کر پورا کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی، مصر، مدینہ، عراق اور تمام عرب ممالک اسرائیل کا حصہ ہے، اور ایک دن گریٹر اسرائیل قائم کر کے ساری دنیا پر بادشاہت کریں گے۔